وسلم تسلیما كثيرا كثيرا كثيرا۔ تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں جو وقت سے باہر ہے، جس کا کوئی وقت نہیں، اور تمام تر درود و سلام کائنات کی اس ہستی، اس ذات کے لیے ہیں کہ جس کی برکت سے آج امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہزاروں معصیت اور گناہوں کے باوجود بھی اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہے۔ رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس مہینے میں اسلامی تاریخ کے بہت سارے واقعات ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ قصے کہانیوں کے بجائے قرآن و سنت سے حقائق پر مبنی وہ گفتگو جو شاید آپ کو معاشرے کی سنی سنائی باتوں کی وجہ سے اچھی تو نہ لگے، مگر ایسے ایک طالب علم ہونے کے ناطے حقائق آپ کے سامنے بیان کیے جائیں۔ اس کا پس منظر صرف یہ ہے کہ اللہ راضی ہونا چاہیے، بندے تو کسی سے راضی نہیں ہو سکتے۔ کون راضی ہونا چاہیے؟ ہم اگر بندوں کو راضی کریں گے تو یہ کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے۔ تو بس جسٹ نیت یہ ہونی چاہیے، میں نے آپ کے سامنے حقیقت بیان کرنی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور اگر آپ حقیقت کو سننے کے بعد تسلیم کر لیں تو اسی میں آپ کی بھی خیر ہے، ہماری بھی خیر ہے۔ ویسے تو اس مہینے میں بہت سارے واقعات ظہور پذیر ہوئے، رونما ہوئے، مگر دو بڑے اہم واقعات دو شخصیات سے متعلق، ایک داماد رسول شوہر بطول خلافت راشدہ کے چوتھے مہر و منیر جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہے۔ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کو بھی بیان کرنے میں وعلیکم السلام بہت ہی لیت و لال سے کام لیتے ہیں۔ جس طرح حضرت علی کی شخصیت ہے اس طرح انہیں بیان بھی نہیں کیا جاتا، اور اس طرح کا ہمارے ہاں مساجد کے علماء مطالعہ بھی نہیں کرتے۔ اسی طرح اسلام کی تاریخ میں ایک خوبصورت تابناک ستارہ، شاید جس کی وجہ اور جس کے قدموں کی برکت سے اسلام کو چار دانگ عالم میں پھیلنے کا موقع ملا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث کا وہ لب لباب بن کر، ثمرہ بن کر اس کائنات میں ابھرے۔ 64,65,000 مربع میل پر انہوں نے اسلام کا پرچم گاڑا، پوری دنیا کفر کو انہوں نے اسلام کا وہ تعارف کروایا جو جرأت، صداقت، ہمت، استقامت، وحدانیت، رسالت پہ مبنی ہے، اور وہ ہیں جناب حضرت سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ تاریخ نے آج حقائق پر اتنی گرد ڈالی ہے، اتنا غبار ڈالا ہے کہ اس گرد کو ہٹانے کے لیے بسا اوقات اپنوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ اپنی اس گرد کو، اس گندگی کو، اس بدبو کو حقیقت تسلیم کرنے لگے۔ تو میرا دل یہ چاہتا ہے، بے شک آپ میں سے کوئی ناراض ہو جائے، ایک بار نہیں 1000 بار ہو جائے، کروڑ بار ہو جائے، میں زندگی کے اس حصے پر پہنچ چکا ہوں کہ جب انسان موت کے قریب ہوتا ہے، حیات سے دور ہوتا ہے، تو زندگی کے اس حصے میں
جب میں موت سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہوں تو مجھے لوگوں کی ناراضگی یا راضی ہونے کی پرواہ کیے بغیر اس بات کا اظہار کرنا ہے جس بات میں میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اور ہر حقیقت پسند مسلمان وہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا میں نے اس مسجد میں کبھی فرقہ واریت کی بات نہیں کی. میں نے اس مسجد میں 1 سال سے زائد 2 سال ہونے لگے ہیں، کبھی دیوبندی کی بات نہیں کی، بریلوی کی بات نہیں کی، اہل حدیث کی بات نہیں کی. میں تو کہتا ہوں جو قرآن و سنت ہے بس وہی بیان ہونا چاہیے، مسلک بازی سے ہٹ کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں، تواتر کے ساتھ یہ حدیث آپ مجھ سے سن چکے ہیں کہ ان کا انتخاب کون کرتا ہے؟ اللہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی، اللہ نے اپنے لیے مجھے چنا ہے، مجھے چنا ہے. اور میرے لیے یعنی میرے دین کے لیے جو میں دین لایا ہوں اس کے لیے اصحاب کو بھی کس نے چنا ہے؟ اللہ نے چنا ہے. چننے میں فرق ہے. آپ کے مہمان آ رہے ہیں، آپ گھر سے فروٹ لینے جاتے ہیں، بظاہراً آپ فروٹ والے سے کہتے ہیں بھائی دام تیری مرضی کا، سودا میری مرضی کا. آپ چننا شروع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اگر چن کے لیں گے تو پیسے زیادہ لوں گا. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی میرے مہمان ہیں، میری عزت کا مسئلہ ہے. آپ چن کے فروٹ ڈالتے ہیں، جب گھر لاتے ہیں تو بظاہراً وہ سیب بڑا اچھا ہوتا ہے، میرے جملے کو سمجھیے گا. بظاہراً وہ خربوزہ بڑا اچھا ہوتا ہے، بظاہراً وہ تربوز وہ انار بڑا اچھا ہوتا ہے. کیوں؟ آپ نے پیسے بھی زیادہ دیے مگر آپ نے اسے چن کر لایا، چھانٹی کر کے لایا. مگر جب گھر لا کے کاٹتے ہیں تو جو اوپر سے بڑا خوبصورت ہے وہ اندر سے کوئی 1 آدھ 2 3 دانے خراب نکل آتے ہیں. کیا نکل آتے ہیں؟ خراب نکل آتے ہیں. گھر والے آپ سے کہتے ہیں جناب یہ تو فروٹ اچھا نہیں ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں چن کر لایا ہوں، اب اندر سے تو میں نے نہیں دیکھنا تھا. تو جسے اندر باہر سے نظر آتا ہے وہ کون ہے؟ اللہ. اللہ تعالی نے وہ چیز جس میں آپ نے چناؤ کیا اس میں غلطی ہو سکتی ہے، میں کروں اس میں غلطی ہو سکتی ہے، مگر جس چیز کا چناؤ اللہ کرے اس میں غلطی نہیں ہو سکتی. کیونکہ آپ صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں، جناب بڑا چمک رہا ہے، خوبصورت ہے، خوشبو بھی اچھی ہے، مگر جسے اللہ چن رہے ہیں، اللہ کسے چن رہے ہیں؟ ظاہر کو بھی دیکھ کے باطن کو بھی دیکھ کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا مانگی؟ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام. اے کریم رب اس مکہ میں 2 بڑے آدمی ہیں، ایک کا نام عمر ابن ہشام ہے جس کو ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ابو جہل. اس کا اصل نام عمر ابن ہشام ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یا اللہ تیرا دین بڑا کمزور ہے. مکہ میں 2 آدمی ہیں، ایک کا نام عمر ابن ہشام ہے، دوسرے کا نام عمر ابن خطاب ہے. کریم ربا ان دونوں میں سے جو آپ کے نزدیک اس دین کے لیے اچھا ہے وہ چن کر مجھے دے دے. اللہ نے چن کے کس کو دیا؟ حضرت عمر کو. چناؤ حضور نے کس پہ چھوڑا؟ اللہ پہ. حضرت بلال نے ایک جملہ کہا بڑا کمال کا، فرمایا اگر حضور کا صحابی بننے کا چناؤ اگر خود حضور بھی کرتے تو پتہ نہیں ہماری باری آتی کہ نہ آتی. ہم تو غلام تھے، یہ سارے سرداروں نے لائن میں لگے ہونا تھا، یہ بڑے بڑے لوگ لائن میں ہوتے، مگر چناؤ کس نے کیا؟ اللہ. اب اللہ نے چنا کسے؟ خباب جیسے لوگوں، بلال جیسے لوگوں کو، سلمان کے 350 سالہ بوڑھے صحابی حضرت فارس کے حضرت سلیمان کو. ابو جہل پیچھے رہ گیا، عتبہ پیچھے رہ گیا، شیبہ پیچھے رہ گیا.
قرآن سے میں نے پوچھا قرآن مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے الزمہم کلمۃ التقوی، ہم نے ان کی رنگت کو نہیں دیکھا، سنیے گا، کلمۃ التقوی، ہم نے ان کی رنگت کو نہیں دیکھا، ہم نے ان کی امیری غریبی کو نہیں دیکھا، ہم نے ان کے حسب و نسب کو نہیں دیکھا، ہم نے ان کے دلوں کو دیکھا ہے، ہم نے ان کے دلوں کو دیکھا ہے۔ الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها، یہ اس کے اہل تھے، ان کا حق تھا کہ انہیں محمد مصطفیٰ سے جوڑا جاتا۔ اب حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اصحاب، اصحاب بھی جب لگ جائے تو اصحاب کے ساتھ آگے بی کا لفظ ہو، وہ کلیت پہ دلالت کرتا ہے، یعنی ہر صحابی، اگر ابو بکر چنا ہوا ہے تو بلال بھی، عمر چنا ہوا ہے تو خباب بھی چنا ہوا ہے، حفصہ چنی ہوئی ہیں تو عائشہ بھی چنی ہوئی ہیں، علی چنے ہوئے تو معاویہ بھی چنے ہوئے، کلیت پہ دلالت کرتا ہے۔ اب اللہ نے سب کو چن کر دیا۔ ہمارا معاشرہ تاریخ پہ جاتا ہے، کس پہ جاتا ہے؟ تاریخ پہ جاتا ہے۔ میں آخر میں اس حوالے سے بتاؤں گا کہ یہ تاریخ ہے کیا چیز۔ دیکھیے تاریخ مختلف لوگوں نے لکھی ہے۔ کس نے لکھی ہے؟ انسانوں نے لکھی ہے۔ تاریخ لکھنے والوں میں سارے مسلمان بھی نہیں ہیں۔ ایڈورڈ گبن نے جو تاریخ لکھی اور حضرت عمر کی لکھی، آپ کو پتا ہے وہ کتنی بڑی تاریخ ہے؟ 82 جلدیں۔ کتنی؟ ایڈورڈ گبن لکھنے والا کون ہے؟ انگریز۔ مورخ کون ہے؟ عیسائی۔ اور اس نے لکھا کس کو؟ حضرت عمر کو۔ 82 جلدوں میں انگریز تاریخ کس کی لکھ رہا ہے؟ مسلمانوں کے امیر المومنین کی۔ 86% آج یورپ کے اندر جو قانون ہے وہ اسی فتوحات عمر ایڈورڈ گبن نے جو لکھی ہے اس سے لیا گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ تاریخ ساری کی ساری مسلمانوں نے نہیں لکھی۔ تاریخ لکھنے والے سکھ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، داریہ بھی ہیں، مرزائی بھی ہیں، روافظ بھی ہیں، خارجی بھی ہیں، ناصبی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ مگر قرآن کس نے لکھا ہے؟ جی جی قرآن کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے بھیجا ہے۔ تو جب بھی ہم حضور کی ذات کو دیکھیں گے تاریخ کے آئینے میں نہیں دیکھیں گے۔ تاریخ نے تو یہ بھی بتا دیا کہ قرآن کریم سے جہاد ثابت ہی نہیں، قرآن کریم سے جہاد کی آیات نکال دی گئی ہیں۔ جب بھی ہم حضور کو دیکھیں گے، حضور سے متعلقہ آپ کے آل و اصحاب کو دیکھیں گے تو ہم تاریخ کے گندے اوراق سے نہیں، قرآن کریم کے پاکیزہ اوراق سے دیکھیں گے۔ صحابہ اکرام کو جب بھی پڑھنا پڑتا ہے، دیکھیں مکھی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک مکھی ہوتی ہے گندی، ہر جگہ بیٹھتی ہے، تسی قریب اٹھ کے تھے پنڈ چلے جاؤ، کسی بھی باڑے میں جہاں بھینسیں بکریاں ہوں وہاں مکھیاں آپ کو نظر آئیں گی۔ مکھیوں کا لازمی جز ہے کہ وہ گندگی پر، غلاظت پر بیٹھتی ہیں، مگر ایک مکھی ایسی بھی ہے جسے شہد کی مکھی کہتے ہیں، وہ ناپاکی پر نہیں بیٹھتی۔ اگر آپ نے قرآن کریم کا مطالعہ کیا ہو تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ شہد کی مکھی کے لیے قانون ہے کہ جو ناپاکی پر بیٹھے گی اسے باقی مکھیاں مار دیتی ہیں، اس کی سزائے جی 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 یہ حضور نے فرمایا، حدیث ہے کہ جو مکھی کہاں بیٹھے گی؟ گندگی پر بیٹھے گی، اس کی سزائے موت ہے۔ ایک گندی مکھی گندگی پر بیٹھے اس کی سزائے موت ہے، وہ مکھیوں کو برداشت نہیں۔ ایک بندہ حضور کے پاکیزہ صحابہ پہ تان و تشنیع کرے اور وہ 10 سال بھی اپنے لیے سزا نہ مانے، ہم اسے کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اسے کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے کہ یہ پاکیزہ لوگوں پر گندگی مکھی آ کے بیٹھے؟ تو بات میں کر رہا تھا کہ جب بھی صحابہ اکرام کو پڑھنا ہے تو صحابہ اکرام کو پڑھنے کے لیے گندی مکھی نہیں بننا، یعنی تاریخ میں نہیں جانا، شہد کی مکھی بن کے قرآن کے اوراق میں جانا۔
قرآن کے سپاروں میں جانا ہے، نبی کے فرمان میں جانا ہے. آپ کو نبی بتائیں گے، قرآن کے پارے بتائیں گے، رب کا فرمان بتائے گا کہ صحابہ کیا چیز ہے. اس بات کو تمہید کو سننے کے بعد اب آتے ہیں حضرت معاویہ کی طرف. حضرت معاویہ بنو امیہ کے وہ چشم و چراغ ہیں کہ صحابہ حضور سے محبت کرتے تھے اور حضرت معاویہ سے حضور محبت کرتے تھے. یہ جملہ میرا سمجھیے گا. صحابہ حضور سے محبت کرتے تھے اور حضور حضرت معاویہ سے محبت کرتے تھے. آپ چھوٹے بچے تھے تو کسی نے گزرتے ہوئے بندے نے کہا کہ معاویہ لگتا ہے بڑے ہو کر اپنی قوم کا سردار بنے گا. آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ہندہ، حضرت ہندہ کا نام ہمارے یہاں بڑا بدنام ہے نا، نعوذ باللہ. ایسے ہی ہے. کیا کہتے ہیں جی؟ کلیجہ چبایا تھا. کیا کیا تھا؟ سب نے سنا ہوگا مگر حقیقت نہیں سنی کسی نے. پہلی بات تو یہ کہ یہ روایتی بڑی ضعیف ہے. حضرت ہندہ تک یہ بات پہنچتی نہیں. ٹھیک ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ جنگ احد میں صرف ایک حضرت حنظلہ کی لاش کا مسئلہ نہیں کیا گیا، بے شمار شہداء کی لاشوں کا مسئلہ ہوا اور اس میں قریش کی سارے جو سردار تھے ان سب کی عورتیں موجود تھیں. میرا سوال یہ ہے کہ ایک حضرت ہندہ کا ذکر کیوں ہے، باقی عورتوں کا ذکر کیوں نہیں؟ کیوں؟ کہ حضرت ہندہ معاویہ کی ماں ہے. حضرت ہندہ کا جرم صرف اتنا ہے کہ وہ حضرت معاویہ کی ماں ہے. پھر حضرت ہندہ کون ہے؟ صرف حضرت معاویہ کی ماں نہیں ہے، میرے نبی کی ساس والدہ ہے. میرے نبی کی ساس ماں ہے. ساس، جس کے دل میں ساس کی محبت ہو نا وہی سمجھ سکتا ہے ساس کیسے کہتے ہیں. عمومی طور پہ یہاں تو ہمارے آج کل کلچر ایسا ہے کہ ہمیں ساس سے چڑ ہوتی ہے، ساس برداشت ہی نہیں ہوتی، ساس کو لوگ ماں سمجھتے ہی نہیں. پھر حضرت ہندہ وہ ہیں کہ جب اسلام قبول کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں جان کیا محسوس کر رہی ہیں؟ فرمایا میں جتنی اسلام کے دل میں نفرت رکھتی تھی آج میں اس سے کئی گنا زیادہ آپ کے لیے اور اسلام کے لیے محبت محسوس کر رہی ہوں. اور حضرت ہندہ جیسے اسلام سے پہلے جنگوں میں شریک ہوتی تھی اسلام کے بعد بھی شریک ہوتی تھی. صحابہ اکرام کو پانی پہنچانا، ان کو تیر پہنچانا، ان کو تلواریں پہنچانا، یہ حقائق ہماری تاریخ میں بیان کیوں نہیں ہوتے؟ کیا ہماری مسجدوں کے اندر بھی رفس اس قدر آ چکی ہے کہ ہم مسجد کے اندر بھی بیٹھ کر دھڑلے کے طور پہ، فخر کے طور پہ حضور کے صحابہ کا نام نہیں لے سکیں گے؟ تو حضرت معاویہ کے متعلق کسی نے کہا کہ یہ لگتا ہے یہ بچہ بڑے ہو کے عرب کا، اپنے قوم کا سردار بنے گا. تو آپ کی والدہ نے کہا یہ صرف اپنی قوم کا نہیں، یہ پورے عرب کا سردار بنے گا. لیکن اس ماں کو کیا پتا تھا کہ یہ عرب کا نہیں، یہ پورے عرب و عجم کا سردار بنے گا. اور حضرت معاویہ پتہ کسے کہتے ہیں؟ بچپن سے گھوڑ سوار تھے، بچپن سے تیر انداز تھے، بچپن سے آپ بہترین خطیب تھے، جرأت مند تھے، مگر اس کے باوجود ہی اسلام کے خلاف لڑی جانے والی کسی ایک جنگ میں بھی حضرت معاویہ نے شرکت نہیں کی. گویا یہ اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ بچپن ہی سے حضرت معاویہ کی محبتیں حضور کے ساتھ تھی. کسی ایک جنگ میں، یہ میرا چیلنج ہے اور قیامت تک کے لیے وقت ہے، کوئی بندہ ثابت کر دے کہ حضرت معاویہ نے اسلام کے خلاف جو جنگیں لڑی گئیں ان میں سے کسی ایک جنگ میں حضرت معاویہ موجود تھے. اور آپ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، فتح مکہ سے، اور اکیلے نہیں لائے، ایک گھر کے 3 آدمی. آپ کی بہن حضرت ام حبیبہ جو حضور کی بیوی ہیں، سگی بہن ہے، بڑی بہن ہے، حضور کی زوجہ طیبہ ہے، ام المومنین ہے. آپ کی چھوٹی بہن حضرت ام رفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت معاویہ فتح مکہ سے پہلے آپ نے ایمان قبول کیا. میں ایک جگہ بیان کرنے لگا تو ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی حضرت معاویہ بعد میں اسلام لائے تھے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا تشریف لائے، قریب آئے.
میں نے کہا کتنا بعد میں لائے تھے؟ آپ سے پہلے لائے تھے یا آپ کے بعد لائے تھے؟ حضرت معاویہ بعد میں اسلام لائے تھے، آپ سے پہلے یا بعد میں؟ آپ کے دادا سے پردادا سے پہلے ایمان لائے تھے یا بعد میں لائے تھے؟ کہنے لگے نہیں وہ تو اس وقت لائے تھے فتح مکہ سے. تو میں نے کہا صحابی ہیں یا نہیں؟ کہتے ہیں. میں نے کہا جنہوں نے ایک نظر حضور کو دیکھ لیا ایمان کی حالت میں وہ صحابی ہے یا نہیں ہے؟ کہتے ہیں. میں نے کہا تمہیں برداشت کیوں نہیں ہے؟ اصل وجہ پتہ کیا ہے؟ اصل وجہ ہے کہ معاویہ کا معنی پہ کبھی غور کیا آپ نے؟ معاویہ کے بہت سارے معنی، جن میں سے ایک یہ ہے کہ معاویہ کہتے ہی اس انسان کو ہے. معاویہ کا معنی ہے کہ جو کسی بھی چیز کو ایسے مروڑ دے، ایسے توڑ دے کہ وہ زندگی میں اپنی ہیت پہ کبھی سیدھی نہ ہو سکے. کفر کی کمر حضرت معاویہ نے ایسے توڑی ہے کہ وہ آج تک سیدھی نہیں ہو سکی. اور یہ جتنا کچھ آپ حضرت معاویہ کے خلاف سنتے ہیں یہ سب من گڑت باتیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس پر جس نے بھی کبھی کوئی ایسی بات کی ہے وہ سچے دل سے اللہ سے توبہ کرے. ورنہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اللہ کے نبی کو اپنے صحابہ سے اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے کہ ایک موقع پر ایک جنازہ آیا، اور جنازہ آج کے مسلمان کا نہیں، حضور کے زمانے کا. بھئی حضور کے زمانے کا مسلمان کیسا ہوگا؟ آج سے تو بہت اعلیٰ ہوگا نا. حضور کے زمانے کے مسلمان کا جنازہ، تو آگے کسی نے کہہ دیا جی یہ تو حضرت عثمان کا گستاخ ہے، اس نے حضرت عثمان کی توہین کی ہے. حضور نے جنازہ نہیں پڑھایا. جی اگر حضور اپنے زمانے کے مسلمان کا جنازہ نہیں پڑھا رہے تو آپ کی شفاعت کریں گے؟ یہ غلط فہمی آپ کو کب ہوئی؟ تو میں نے ایک جملہ کہا کہ صحابہ حضور سے محبت کرتے تھے اور حضور حضرت معاویہ سے محبت کرتے تھے. کیسے؟ سنیے ذرا، حدیث کا ذمہ دار میں ہوں، حوالے کا ذمہ دار میں ہوں. فتح مکہ کے موقع پر حضور نے وضو کے لیے پانی مانگا. اب ابو داؤد کی حدیث ہے کہ حضور کو وضو کون کرواتا تھا؟ حضرت انس کرواتے تھے. 3 چیزیں حضرت انس کے پاس ہوتی تھیں: حضور کا مصلی، حضور کا مسواک، حضور کے وضو کرنے کا پانی کا برتن. آپ اسے لوٹا کہہ لیں، کاسا کہہ لیں، جو بھی کہیں. 3 چیزیں: وضو کے پانی کا برتن، مسواک اور مصلی. یہ کس کے پاس ہوتا؟ حضرت انس کے پاس. اب وضو کا وقت ہوا تو حضرت انس بدستور لے کر آئے، پانی لے کر آئے. حضور نے فرمایا انس پانی رکھ دو، وضو آپ نے نہیں کروانا. کیوں یا رسول اللہ؟ آپ ناراض تو نہیں ہیں؟ فرمایا میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ آج مجھے وضو معاویہ کروائیں. جس سے آپ کو محبت نہیں ہوگی آپ اسے وضو کریں گے؟ بھائی اس کے قریب جائیں گے، بات چیت کریں گے؟ اب آ گئے حضرت معاویہ. اب وضو کرنے والا ہاتھ یوں پھیلاتا ہے اور اوپر والا پانی ڈالتا ہے. اب حضور یوں دیکھ رہے ہیں حضرت معاویہ کو. وضو کرتے کرتے فرمایا معاویہ تم مجھ سے خوش ہو؟ تو مسکرا کے حضرت معاویہ نے کیا عرض کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ میں جتنا دنیا میں آپ سے خوش ہوں کسی سے بھی نہیں. فرمایا معاویہ ایک بات ذہن میں رکھو، جتنا دنیا میں تم مجھ سے خوش ہو نا اتنا میں تم سے خوش ہوں، اتنا ہی اللہ ہم دونوں سے خوش ہے. وضو کرنے کے بعد حضور کھڑے ہوئے تو حضور نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا. جس کے لیے حضور دعائیں کریں اور تیری میری قوم تبرہ کرے، فیال العجب، حیرانگی نہیں ہے. حضور آسمان کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں اے اللہ اس دنیا میں معاویہ کو حکومت عطا فرما. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے میں اسی وقت سمجھ گیا کہ مجھے اللہ دنیا میں حکومت ضرور دیں گے، مجھے اللہ دنیا میں حکومت ضرور عطا فرمائیں گے. اور حضرت عمر تو کیا فرماتے تھے، کسی بندے نے حضرت عمر کے سامنے کسی عیسائی بادشاہ کی تعریف کی تو حضرت عمر نے بڑا غصہ کیا. فرمایا سنو، جس قوم کے پاس معاویہ ہوں اس قوم کو یہ زیبہ نہیں دیتا کہ وہ معاویہ کی موجودگی میں کسی اور کی تعریف کرے. جس قوم کے پاس کون ہو
معاویہ ہو، اس قوم کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ قوم جناب معاویہ کی موجودگی میں کسی اور کی تعریف کرے۔ ایک موقع پر حضور نے فرمایا احلم من امتی معاویہ، میری قوم کا سب سے زیادہ بردبار انسان حضرت معاویہ، سب سے زیادہ بردبار، حلم والا، سمجھ، عقل، فہم، فراست۔ وہ بردباری ایک مرتبہ ہوا کیا، ایک واقعہ سے سمجھاتا ہوں آپ کو کہ بردبار کسے کہتے ہیں۔ ویسے تو سیالکوٹ میں بھی گرمی بڑی ہوتی ہے، لیکن جن لوگوں نے عرب کو دیکھا ہے نا، سعودیہ، مکہ، مدینہ، قطر، کویت، متحدہ عرب امارات، ان کو پتہ ہے کہ وہاں گرمی کیسی ہوتی ہے۔ یہ جو پچھلا 2 سال گزرے وہاں تو وہ گاڑیوں کی لائٹیں پگھل گئیں، اور حضور کے زمانے میں گرمی اس سے زیادہ ہوتی تھی۔ اس وقت کے حالات واقعات بتاتے ہیں کہ اس وقت گرمی بہت ہوتی تھی۔ تو گرمی کے موسم میں ایک شخص آیا، بادشاہ ہے، بادشاہ کا بیٹا ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتا ہے یا رسول اللہ رخصت ہوتے وقت، جاتے وقت آقا میں نے کچھ تحائف آپ کے لیے لائے ہیں، آپ وہ قبول فرما لیں۔ فرمایا کہاں ہیں؟ کہا آپ کے غلاموں نے میری سواریاں مدینے سے باہر روکی ہیں، تو آپ اپنے کسی غلام کو بھیج دیں، وہ سواریوں سے آپ کے تحائف لے آئے۔ توجہ کیجیے، اب حضور تو ایسے آقا ہے نا کہ وہاں سارے سردار بھی غلام ہیں۔ بھئی حضور کی مجلس میں کوئی آقا ہے تو وہ خود غلام ہے۔ اب حضور کے اکثر صحابہ بڑے سردار تھے، مگر حضور کے کیا تھے؟ غلام تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بالکل قریب جو بیٹھے ہوئے تھے وہ حضرت معاویہ تھے۔ تو حضرت معاویہ سے حضور نے فرمایا معاویہ اٹھیے، جائیے، ان کے ساتھ جائیے اور تحائف لے آئیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت معاویہ اٹھے اور اس کے ساتھ چل دیے۔ مقام ادب دیکھیے، مقام محبت دیکھیے۔ ابھی میں آپ میں سے کسی کو کہتا ہوں، یہ ہمارے بہت سارے دوست بیٹھے ہوئے یہاں پر، بھائی زبیر صاحب ہیں، قاری ثناء اللہ صاحب ہیں، بھائی صدام صاحب ہیں، میں ان سے بھی اگر کہتا ہوں کہ آپ یہ کوئی کام کریں، یہ جب مسجد سے باہر جائیں گے تو مسجد سے نکلتے وقت کیا کریں گے؟ آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ جوتا پہنیں گے، ایسے ہی ہے، پھر جائیں گے نا، جوتا چھوڑ کے تو نہیں جائیں گے۔ مگر آپ صحابہ کی حضور کے ساتھ محبت دیکھیں کہ حضور نے فرمایا معاویہ جائیے اور تحائف لے آئیے، تو حضرت معاویہ نے جوتا نہیں پہنا۔ سبحان اللہ کہتے کیوں؟ کہ حضور نے جانے کا کہا ہے، جوتا پہن کر جانے کا نہیں کہا۔ اب گرمی ہے، تھوڑا سا جو چلے تو آگے رمل ہے، مدینہ کی تپتی دھوپ ہے، تپتی ریت ہے، خود شہزادے ہیں، سردار ہیں، لاڈلے ہیں، پاؤں جب جلنے لگے تو وہ بادشاہ کا بیٹا سواری پہ بیٹھا ہوا ہے، اسے کہا یار تو ایک کام تو کر، تو سواری پہ بیٹھا ہے، یا اپنے جوتے مجھے دے دے، میرے پاؤں جل رہے ہیں، یا مجھے بھی اپنے ساتھ سواری پہ بٹھا لے، میرے پاؤں جلنے سے بچ جائیں۔ وہ بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ تو محمد مصطفیٰ کا غلام ہے، تو اس قابل نہیں کہ میں تجھے سواری پہ بٹھاؤں، اور اس قابل بھی نہیں کہ میں تجھے اپنے جوتے دوں، کیونکہ تو غلام ہے۔ غلام نہ تو میرے ساتھ سواری پہ بیٹھ سکتا ہے کیونکہ میں بادشاہ ہوں، اور نہ ہی غلام کو میں اپنے جوتے دے سکتا ہوں۔ حضرت معاویہ خاموش ہو گئے، خاموشی سے چلتے رہے۔ اس جگہ کا نام ہے الحامہ۔ کیا نام ہے؟ میں مدینہ منورہ میں گیا، میں نے کہا یار میں تلاش تو کروں وہ جگہ کہاں ہے۔ الحامہ کو میں نے تلاش کیا تو وہ مسجد نبوی سے 6 کلومیٹر بنتا ہے۔ کتنا؟ 6 کلومیٹر آنا، 6 کلومیٹر جانا، کتنا ہو گیا؟ 12 کلومیٹر۔ 12 کلومیٹر ایک بندہ جب تپتی دھوپ پہ چلے گا اس کا کیا حال ہوگا بھی؟ واپس جب آئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رنگ اڑے ہوئے تھے، پریشان تھے۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ہوا؟ چہرہ متغیر ہو گیا، پاؤں سوجے ہوئے، بڑے خوبصورت تھے حضرت معاویہ، بڑی خوبصورت رنگت تھی، بڑی بڑی آنکھیں تھیں، لمبا دراز قد تھا، سفید لمبی داڑھی تھی۔ تو حضرت معاویہ سے کہا آپ کا چہرہ اتنا متغیر کیوں ہوا؟ یہ حال کیوں کیا آپ نے اپنا؟ تو حضرت معاویہ مسکرا دیے،
فرمایا یا رسول اللہ آپ نے جانے کا حکم دیا تھا، جوتے پہن کر جانے کا نہیں کہا۔ اس موقع پر حضور نے فرمایا احلم من امتی معاویہ، میری امت میں اگر کوئی سب سے بڑا بردبار آدمی ہے تو وہ جناب معاویہ۔ اچھا مشہور زمانہ بات یہ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی بندہ ایسا کر لے تو ہم فوری طور پہ بدلہ لینے پہ آ جاتے ہیں، یا جب موقع ملے گا اسے کاٹ دیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ اچھا وہ وقت آ گیا کہ حضرت معاویہ کا جب زمانہ آیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کساریہ فتح ہوا۔ یہ فلسطین کے علاقے ہے، فلسطین اب چھوٹا ہو گیا نا، اسے چھوٹا کرتے 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 اب آہستہ آہستہ وہ نقشے سے بھی مٹ رہا ہے۔ اس وقت کا فلسطین جو تھا یہ شام، دمشق، دوسرے علاقے سارے اسی میں داخل ہوتے تھے۔ تو کساریہ کے 87 قصبے مسلمان ہوئے، 87 قصبے حضرت معاویہ نے فتح کیے۔ اب جب 87 قصبے فتح ہوئے تو وہی بادشاہ کا بیٹا گرفتار ہو کر قیدیوں میں حضرت معاویہ کے پاس پہنچا۔ اب جب قیدیوں کا دورہ کیا حضرت معاویہ نے تو قیدیوں سے چلتے 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 اس بندے پر پہنچے جس نے نہ اپنا جوتا دیا تھا نہ سواری پہ بٹھایا تھا۔ تو حضرت معاویہ نے نظریں نیچی کر لی کہ کہیں یہ نہ سمجھے کہ معاویہ مجھ سے بدلہ لے رہا۔ یہ اخلاق تھے، اخلاق۔ کہیں یہ بادشاہ کا بیٹا یہ نہ سمجھے کہ معاویہ مجھ سے کیا لے رہا ہے، بدلہ لے رہا ہے۔ نظریں نیچی کر کے باقی قیدیوں کو چھوڑ کر سیدھا سائڈ پہ ہو گئے اور کچھ لوگوں کو بلایا، فرمایا بھائی جلدی سے ایک اچھا کمرہ تیار کرو، اس میں اچھا بستر لگاؤ، اس میں پھل لگاؤ، اچھا کھانا لگاؤ، اور یہ جو بادشاہ کا بیٹا ہے اس کو بلا لو، اس کو اس کمرے میں رکھو۔ اب سارے قیدی قید خانے میں ہیں مگر یہ بادشاہ کا جو بیٹا ہے یہ کہاں ہے؟ اچھے کھانے میں، اچھے بستر پہ۔ کیوں جی آج ہمارے جو سیاست چل رہی ہے اس میں اپنے قیدی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے جی؟ جب خان صاحب کا نمبر تھا تو انہوں نے کسی کو نہیں بخشا، اب جب دوسروں کا نمبر ہے تو وہ نہیں بخش رہے، انتقامی کارروائی۔ مگر حضرت معاویہ نے جب اس کے ساتھ سلوک کیا تو یہ بندہ حیران ہو گیا کہ باقی قیدیوں کو قید خانے میں رکھا ہوا ہے، رسیوں میں باندھا ہوا ہے، مجھے بستر بھی اچھا، کھانا بھی اچھا، کپڑے بھی اچھے، پروٹوکول بھی اچھا۔ 2 دن گزرے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حضرت معاویہ نے پوچھا بیٹا کوئی تکلیف تو نہیں؟ نہیں سمجھے بات؟ آپ کو میرے ساتھیوں کی طرف سے کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ کہنے لگے نہیں جی تکلیف تو کوئی نہیں ہوئی۔ فرمایا آپ میری طرف سے آزاد ہیں، جائیں۔ آپ کیا ہیں؟ ان کا آزادی تو بعد کی بات کریں گے، آپ یہ حسن سلوک بتائیے، آپ نے یہ حسن سلوک کیسے کیا؟ فرمایا تم نے مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ کہا جی نہیں پہچانا۔ کہا میں محمد مصطفیٰ کا وہی غلام ہوں جسے نہ تم نے سواری دی نہ جوتے دیے، جسے نہ سواری دی نہ جوتے دیے، میں وہی غلام ہوں۔ اسی عنوان کو اگلے جمعے اسی سے آگے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن ختم کرنے سے پہلے ایک بات آپ حضرات کو دعا کی درخواست کرنی ہے۔ دعا کی درخواست کس چیز کی کرنی ہے؟ کبھی کبھی مسلمانوں کی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں، اور جب مسلمان ایمان کی بنیاد پہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعائیں بڑی رنگ لاتی ہیں۔ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ اس وقت ہم قومی اسمبلی میں ایک بل پاس ہوا ہے، اس پر ہم کام کر رہے ہیں۔ گزشتہ اس بل پر 2 سال لگے، لیکن یہ جو حال ہی میں 3 مہینے 4 مہینے گزرے اس پر بڑی اسٹرگل ہوئی، بڑی محنت سے یہ بل گیا۔ بل کس چیز کا ہے؟ بل آج کے معاملات سے متعلق نہیں ہے۔ بل یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر قائد اعظم کی کوئی توہین کرے تو اس کی سزا تھی 5 سال۔ علامہ اقبال صاحب کی کوئی توہین کرے تو اس کی سزا کتنی تھی؟ 5 سال۔ اور کوئی صحابی رسول کی توہین کرے تو اس کی سزا 3 سال، وہ بھی ملتی نہیں تھی۔ 258A کے تحت کسی صحابی کی توہین ہوتی تو آپ تھانے گئے، پرچہ ہوا، اس کے بعد وہ بندہ جیل گیا، جج صاحب کیا کرتے 500 1000 روپے لے کر اس کو جرمانہ لگا کے اس کو فارغ کر دیتے، 2-3 دن وہ جیل میں ہوتا۔ ہم نے پاکستان کو فرقہ واریت سے، اس بت سے، جن سے نکالنے کے لیے ہم نے، ہمارے بڑوں نے جو محنت کی وہ یہ تھا کہ ہمارے ایک دوست ہیں مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب، ان کے ذریعے ہم نے یہ پیش کیا، انہیں تیار کیا تو بل قومی اسمبلی کے اندر پاس ہو گیا۔ چونکہ ہر بندہ پاکستان میں یہ فرقہ واریت کے جن سے تنگ ہے، پریشان ہے،
وہ بل پاس ہوا، قومی اسمبلی نے پاس کر لیا. اب اس بل کے اندر کسی کا نام نہیں ہے کہ یہ دیوبندیوں کے خلاف ہے، بریلویوں کے خلاف ہے، اہل حدیثوں کے خلاف ہے، شیعوں کے خلاف ہے، مگر ایک مخصوص طبقہ اس بل کے خلاف سراپا احتجاج ہے کہ جی یہ بل کیوں پاس ہوا، یہ کیوں ہو رہا ہے. تو آپ چوروں کے خلاف جب قانون پاس کریں گے تو تکلیف کس کو ہوگی؟ جی چور کو تکلیف ہوگی، بھائی میرے خلاف قانون آ رہا ہے. قاتلوں کے خلاف جب آپ بل پاس کریں گے، قانون سازی کریں گے تو تکلیف کس کو ہوگی؟ قاتل کو ہوگی. ڈاکوؤں کے خلاف جب سرچ آپریشن ہوگا تو تکلیف کس کو ہوگی؟ تو یہ ایمان کے ڈاکوؤں کو آج بڑی تکلیف ہے. آپ سے درخواست یہ ہے کہ ہم الحمدللہ پورے ملک میں اس پر بڑا کام کر رہے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر مقدس شخصیات کسی کی بھی ہوں، ہماری نہیں، میرا جملہ سمجھیے گا، مقدس شخصیات سکھوں کی بھی ہوں، ہندوؤں کی بھی ہوں، ان کی بھی توہین نہیں کر. ہم اس بات کے قائل ہیں. جی چاہے کہ کوئی محمد مصطفیٰ کے غلام کو برا بلا کہے اور وہ قانون سے بچنے کے لیے لیگلائز ہونے کی کوشش کرے، ہم انشاءاللہ ہماری زندگی رہے نہ رہے ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ گستاخ صحابہ کے خلاف اس ملک میں سزائے موت کا قانون بنوائیں گے انشاءاللہ. تو اس کام کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے، چونکہ بھی ہمارا بل اسمبلی سے نکل کر سینٹ کی طرف بڑھ رہا ہے، تو سینٹ کے حضرات سے ہماری ملاقاتیں میں گفت و شنید بھی جاری ہے ملکی سطح پر. تو ہمارا پورا ملک، پوری عوام، حتیٰ کہ قومی سلامتی کے ادارے اور ہماری فوج اور ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے وہ بھی اس بات سے بڑے خوش ہیں. لیکن ایک طبقہ ایسا ہے وہ اسے سبوتاژ کرنا چاہتا ہے. تو اس کے لیے آپ تمام حضرات نے دن رات، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، تہجد میں، یا جب بھی آپ دعا کرتے ہیں، آپ نے اپنے لیے دعا کا وقت ضرور محسوس کیا ہوگا، مختص کیا ہوگا. آپ نے ضرور دعا کرنی ہے کہ اللہ بڑی ہی بغیر کسی تکلیف کے، پریشانی کے، تصادم کے اللہ تعالیٰ قانون سازی میں اس معاملے میں ہماری مدد فرمائے. باقی انشاءاللہ آئندہ جمعے کو سنتیں پڑھنی چاہیے. کثیرا